وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم۔ کہا فرعون نے اپنے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد تھے کہ بے شک یہ تو کوئی جادوگر ہے ماہر اور جاننے والا۔ آیت نمبر 34 سورۃ الشعراء، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور سورۃ الشعراء میں جو شروع میں بات عرض کی گئی کہ اس میں بنیادی طور پر نشانیوں کا تذکرہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو افسوس اور دکھ کا اظہار کرنا ہے کہ جس کے بارے میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں ہی فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس قدر افسوس کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے، صرف اس وجہ سے کہ یہ مومن نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دکھ ہوتا تھا، تو اس پر پھر اللہ کریم نے ایک تو وہ نشانیاں ہیں جو نشانیاں مستقل نوعیت کی اس پوری کائنات کے اندر آفاق و انفس میں موجود ہیں، ایک وہ نشانیاں ہیں جو واقعاتی اور تاریخی نشانیاں۔ تو یہاں تاریخی اور واقعاتی نشانیاں یعنی جتنے جو انبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کی اقوام نے کیا کیا اور ایمان لائے یا نہیں لائے، یا ان انبیاء کو کون کون سے دکھ جھیلنے پڑے، اللہ کریم نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے اور دوسری طرف کفار مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے، یہ باور کرانا مقصود ہے کہ بالآخر جو غلبہ ہوتا ہے وہ اہل ایمان کا اور انبیاء کا ہوتا ہے، اور اللہ کا غلبہ جو غلبہ الہی اور رحمت الہی ہے وہ بالآخر انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یوں جو آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 68 تک کا جو حصہ ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے ساتھ معاملہ ہوا یہ اس کا تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات بھی ہو چکی کہ کوئی بھی واقعہ بطور ایک کہانی قرآن نہیں سناتا، اور وہ صرف اور صرف اس کے ان پہلوؤں کو تذکرہ کرتا ہے جو اس مقام پر عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے اور اس مضمون کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تکرار بھی ہے، بار بار انہی چیزوں کا تذکرہ آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ قرآن میں سب سے زیادہ بیان ہوا ہے، لہذا کچھ پہلو یہاں بیان ہوئے ہیں، کچھ پہلو کسی اور جگہ بیان ہوئے ہیں، اور یہاں چونکہ معاملہ ہی یہ تھا کہ جو نبیوں کو مخالفت جھیلنی پڑی اور اس مخالفت کو اجاگر کرنا ضروری تھا، اور جو ان کو دکھ جھیلنے پڑے یہ کہنا چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی بالکل وہ حصہ خاص طور پر جو موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی ہے اور نبوت عطا ہونے کے بعد پھر ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کی درخواست پر بھی نبی بنا دیے گئے، تو دونوں بھائی جب گئے ہیں فرعون کے دربار میں اور فرعون کے ساتھ جب کنفرنٹریشن ہوئی ہے، تو اس ساری کنفرنٹریشن کا اصل جو مختلف اجزاء ہے اللہ کریم نے اس کا ایک ماحول، ایک منظرنامہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہ دراصل مقاصد وہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی، اور جو معاندین نبوت ہیں اس وقت کے معاندین نبوت ہوں
یا پھر کسی بھی دور کے معاندین نبوت ہوں، ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ بالآخر جو غلبہ ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کا اور اللہ کے انبیاء کا ہوتا ہے اور انبیاء کے ماننے والوں کا ہوتا ہے۔ اب ماحول یہ ہے کہ سادہ سی بات جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہی تھی، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اتنی بات تھی، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے، جس کا تذکرہ آیت نمبر 16 کے اندر ہوا۔ تو بات تو اتنی سی تھی کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ ایک بات بھی تھی، ایک گویا ڈائریکشن تھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی، ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ بھیج دو، ان کو آزاد کر دو اور ہمارے ساتھ بھیج دو۔ بس اتنی سی بات کہی، آگے سے اس کے پینترے جو ہیں اور وہ مختلف جو پینترے بدلتا رہا اور مختلف قسم کے پہلو بدل کر اس سوال سے اور اس بات سے نکلنے کی کوشش کرتا رہا، اس کا تذکرہ اللہ کریم نے بہت ہی شاندار جو علمی اور ادبی اور بلاغی جو انداز ہے اس کے حوالے سے آپ ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں یہ بھی بات ہو چکی کہ اس کا جواب اس نے یہ نہیں دیا کہ ہم بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے بنی اسرائیل کو، اس نے اصل سوال پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے کہا کہ الم نربک فینا ولیدا، ہم نے تجھے پالا نہیں تھا جب تو چھوٹا لڑکا تھا، ہم نے تجھے پالا تھا، تیرے اوپر گویا ہم نے احسان کیا تھا، ولبثت فینا من عمرک سنین، کئی سال تک تو اپنی عمر کے ہمارے پاس گزار چکا ہے، یعنی ہمارا تیرے اوپر احسان ہے۔ اور پھر تیرے سے ایک غلطی بھی ہوئی تھی، جو کام تم نے کیا تھا، اور پھر گویا تم نے ہمارا جو گھونسا مار کے ایک مکہ لگا اور بندہ فوت ہو گیا، تو اس کا بھی اس نے تذکرہ کر دیا، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، کہ تو نے ایک کام بھی کیا تھا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکروں میں سے تھا اور تو نے یہ بات ٹھیک نہیں کی، ہمارا احسان تھا اور تو نے ہمارا بندہ مار دیا۔ یعنی بالکل ایک ڈیفرنٹ بات کا تذکرہ کر کے مختلف بات میں الجھانے کی کوشش کی، اور ساتھ یہ بھی احسان بھی جتایا کہ میرا تو تیرے اوپر احسان ہے، گویا میرے ساتھ وہ والی بات نہ کر اور مجھے اپنا محسن سمجھ کر ذرا نگاہیں جھکا کے میرے ساتھ بات کر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے بڑا سمجھایا اس کو کہ دیکھیں جو کیا تھا میں نے وہ تو ایک بالکل بھول اور خطا کی بات تھی، انا من الضالین، کہ میں تو ظاہر مکہ کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے تو نہیں مارتا نا، تو مکہ لگا تھا اور یہ تو بالکل ایسی بھول تھی۔ اور دوسرا یہ کہ میں یہاں سے گیا تھا، چلا تو گیا تھا تمہارے حالات کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب اللہ نے مجھے حکمت عطا کر دی ہے اور اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے نبی بنا کر۔ اب جو ہے وہ ساتھ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو تو مجھے میرے اوپر احسان جتا رہا ہے نا، وہ احسان بھی کیا احسان ہے کہ تو نے تو ساری بنی اسرائیل قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی یہ کہنے کا مطلب دوہرا ہے، ایک تو یہ کہ کیا یہ تیرا احسان ہے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بنی اسرائیل، میری پوری قوم کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، یہ احسان ہے تیرا؟ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری یہ کہ وہ جو احسان بظاہر تیرے گھر میں پلنے والا جو احسان تو نے میرے اوپر کیا اپنے گھر میں پالنے والا، وہ بھی اس کی سبیل بھی اس لیے بنی کہ تو نے تو ساری بنی اسرائیل قوم کو غلام بنایا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے پھر میری ماں کو وہ گویا تابوت میں ڈال کے دریا میں پھینکنا پڑا اور دریا کے ذریعے سے تیرے گھر آ گیا، اور اس طریقے سے تیرے گھر میں پلنے کا جو ایک عمل وقوع پذیر ہوا ہے وہ بھی اس لیے ہوا ہے ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے اصل میں بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اس لیے یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں اعتبار سے اس کی وہ والی بات جو تھی ڈیفیوز کر دی۔ قال فرعون وما رب العالمین، اب اس کو کہتا ہے کون ہے رب العالمین، اس کا تعارف کرواؤ۔ تعارف کروایا تو رب السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان کا مالک، درمیان میں ہر چیز کا مالک وہ ہے رب۔ اب وہ دیکھیں جواب اس کے پاس آ نہیں رہا۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، ارد گرد کے لوگوں کو کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو کیا کہہ رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی اپنے پاس اس کا جواب نہیں، اب لوگوں کو اس میں شامل کر رہا ہے۔ تو بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اس کو سمجھایا کہ وہ صرف تمہارا رب نہیں ہے، رب آبائکم الاولین، تمہارا رب بھی ہے اور تم سے پہلے جو گزر چکے سب کا رب ہے۔ تو پھر اس نے ذاتی حملہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر، یعنی وہ جواب تو دے نہیں سکتا تھا۔ تو اب یہ بالکل وقت کے فرعونوں کا اور جو لوگ دلیل کے میدان میں ہار جاتے ہیں ان کا ہمیشہ یہی رویہ رہا ہے کہ پھر انہوں نے ذاتی حملہ کیا اور کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ اب اس نے روئے سخن موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں کیا بلکہ روئے سخن اپنے درباریوں کی طرف کر کے کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو بڑا جو بھیجا گیا ہے نا تمہاری طرف یہ تو ہے ہی مجنون۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی، رب العالمین کا تعارف کروایا، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور ہر چیز کا وہ مالک ہے اگر تمہیں کچھ معلوم ہو تو۔ پورا تعارف ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ اگر میرے علاوہ کسی اور الہ کو مانتے ہو تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قید کیوں کرو گے، میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ اور اگر جو میں نے بات کی ہے اس کی میرے پاس دلیل بھی ہو تو پھر تمہارے پاس کیا جواز ہے مجھے قید کرنے کا؟ میں نے جو بات کی، میں نے جو دعویٰ کیا، میری پاس دلیل بھی ہے۔ اولو جئتک بشیء مبین، میں تمہیں واضح طور پر دلیل دیتا ہوں اس کی۔ اس نے کہا ہاں لائے، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ دلیل کیا لائی؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ دلیل کے طور پر دو باتیں جو معجزے ملے تھے وہ پیش کر دی۔ ایک معجزہ تھا عصا پھینکا، ثعبان مبین بن گیا۔ اب یہ ثعبان جو ہے اس کے بارے میں پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں، میں یہ ساری مضامین کو ریلیٹ کرنے کے لیے پیچھے سے بات لا رہا ہوں تاکہ ماحول سمجھ میں آ جائے کہ کس ماحول میں کیا بات ہو رہی ہے اور آیت نمبر 34 میں کیا بات اس نے اپنے درباریوں سے کہی۔ اب اس ماحول میں جب ایک دم جو ہے وہ ثعبان مبین، ثعبان کہتے ہیں اژدہا کو، جو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ جو اژدہا ہوتا ہے وہ پھرتیلا نہیں ہوتا، بہت سست ہوتا ہے۔ اور قرآن نے اسی اژدہا کو ثعبان مبین کو حیۃ تسعیٰ بھی کہا ہے کہ یہ جو حیہ کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو جو بہت ہی پھرتیلا ہوتا ہے، بالکل یوں پھدک کے ادھر اور یوں ادھر، جو پسند نظر نہیں آتا اور قابو میں نہیں آتا۔ تو وہ تھا تو بہت بڑا اژدہا لیکن پھرتیلا ایسے تھا جیسے چھوٹا سانپ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بڑی عجیب و غریب، اور ویسے بھی مفسرین نے لکھا ہے، امام ابن کثیر وغیرہ نے جو روایات لکھی ہیں تو اسرائیلی روایات، اس کی کوئی تصدیق و تردید تو نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جو اژدہا تھا بھی عجیب و غریب، وہ اس طرح کے بہت بڑا تھا، یعنی عصا تو چھوٹا تھا لیکن عصا پھینکتے ہی وہ جو اژدہا نمودار ہوتا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا نیچے والا جبڑا، یعنی وہ یوں جبڑا کھولتا تھا تو نیچے والا جبڑا اس کا زمین پر پڑا ہوتا تھا اور اوپر والا جبڑا 80 ہاتھ اوپر، یعنی تقریباً 80 گز یوں کھلتا تھا۔ آپ اندازہ کریں ایک اژدہا ہو اور ہو بھی پھرتیلا اور ایک دم منہ کھول کے یوں کر لے اور منہ اس کا کھلے کہ 80 گز جو ہے اوپر کو جبڑا اس کا کھل جائے تو وہ کیفیت کیا ہوگی۔ اس پر پھر انہی روایات میں یہ بھی ہے کہ فرعون بھاگ کھڑا ہوا اور اس کے درباری بھی بھاگ گئے ایک دم دیکھ کے نا وہ صورتحال، اور بھی تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کا فرعون کا پاخانہ بھی خطا ہو گیا اور اس کے اور معاملات ہو گئے، یعنی خوف کے مارے، اور اس نے شور بچا دیا۔ اس نے کہا کہ اس کو پکڑو اور میں ایمان لاتا ہوں اور تم اس کو بس پکڑو تو میں تمہارے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے منتیں کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دوبارہ پکڑا، وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ ابھی اتنی بڑی دلیل دیکھ کر جو ایمان نہیں لاتا وہ کوئی بدقسمت آدمی۔ اور پھر دوسری جو دلیل، دوسری نشانی انہوں نے دکھائی کہ وہ انہوں نے بغل سے ہاتھ نکالا اور وہ روشن ہو گیا۔ یہ جو روشنی والی بات ہے یہ سفیدی، قرآن نے تو صرف یہی کہا ہے وَنَازَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ کہ دیکھنے والوں کو لیے سفید ہاتھ ہو گیا۔ اب یہ جو سفیدی اور روشنی تھی یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی غیر معمولی تھی۔ اگر عام معمولی روشنی ہوتی، ہاتھ سفید ہو جاتا تو یہ تو چھوٹے چھوٹے جادوگر بھی کر لیتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لہذا وہ انتہائی کوئی روشنی اس میں سے نکلتی تھی، تو یہ دونوں باتیں دیکھ کر اس نے پھر کہا کہ یہ ہم تو مجنون سمجھ رہے تھے اس کو، میں نے تو تمہیں کہا تھا یہ مجنون ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ اب اس نے سارے لوگوں کو انوالو کر لیا اور ان سے کہا قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، میں تو اس کو ابھی مجنون کہہ رہا تھا نا، یہ تو بہت ہی ماہر جادوگر ہے، اس کو تو بہت، یعنی صرف جادوگر نہیں، عام چھوٹا موٹا جادوگر نہیں ہے، علیم، اس کو سارے جادو کے جو جتنے داؤ پیچ ہیں سب پتہ ہیں، اور بہت بڑا اور ماہر جادوگر، جاننے والا۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے جو بہت کچھ جانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ماہر ہے اور اس فن کا میں اس کو بہت مہارت حاصل۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ یہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور پر۔ فماذا تأمرون، بتاؤ تو تم مجھے کیا حکم دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو اس کے بارے میں۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ مانگ لیا۔ اب وہی جس نے خدا کا دعویٰ کیا ہوا تھا، خدا بننے کا، خدائی کا دعویٰ دار، اب وہ اس قدر مجبور ہو گیا ہے کہ کھڑے کھڑے وہ اپنے حواریوں سے پوچھ رہا ہے، درباریوں سے کوئی مشورہ ہی دو، اس کا کیا کریں، کہ یہ حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں، یہ تو بہت ہی ماہر کو جادوگر لگتا ہے، تو اس کا کیا کریں کہ مجھے مشورہ دو۔ اب یہ گویا اس کو اپنی خدائی کی جو حدود ہیں اس کو وہیں سمجھ آ گئیں، ہر چیز اس کے بالکل جیسے ہاتھ سے نکلتی بھی دکھائی دی، اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اپنی اس کیفیت میں درباریوں سے پوچھ رہا ہے کہ تم بتاؤ میں کیا کروں۔ اب یہ اندازہ کیجئے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، اب وہ وہیں کھڑے کھڑے درباریوں کے مشورے کا محتاج۔ اور اللہ کریم کس کس طرح سے متکبرین کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرواتا ہے۔ اور یہ ایک بات یہاں پہ جو بہت توجہ کے قابل ہے وہ یہ کہ سورۃ الاعراف میں یہی بات جو یہاں فرعون نے کہی قال للملأ حولہ ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، ایک تو بتا دیا سب کو کہ یہ جادوگر ہے اور بہت کوئی ماہر جادوگر، دوسرا یہ بتا دیا کہ یہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنا چاہتا ہے، گویا اس سے جو ہے وہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا مقصود تھا، ان کو غصہ دلانا مقصود تھا کہ ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دے گا۔ ظاہر ہے اسی سے وہ ان کو کوئی غصہ آئے گا اور وہ لوگ میرے ساتھ مشورے میں شامل ہوں گے، تشویش ان کے اندر دوڑے گی، خوف میں مبتلا ہوں گے، اور پھر وہ کوئی نہ کوئی مجھے مشورہ دیں گے۔ تو یہ اس نے یہ کام کیا، لیکن یہ بات جو سورۃ الاعراف میں کہی گئی کہ یہی بات کہ یہ جادوگر ہے اور یہ تمہیں گھروں سے نکالنا چاہتا ہے، اب مشورہ کریں، کیا مشورہ ہے، وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے قال الملأ من قوم فرعون، یہاں فرمایا فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے، وہاں یہ فرمایا گیا ہے قال الملأ من قوم فرعون کہ جو فرعون کے حواری تھے، درباری تھے، انہوں نے ہی کہا۔ اب یہ بات کہ یہ جادوگر ہے تمہیں گھروں سے نکالنا چاہتا ہے، یہ فرعون کی بات تھی یا اس کے درباریوں کی بات تھی؟ یہ ایک بظاہر تضاد نظر آتا ہے سورۃ الاعراف کے بیان میں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 109 110 کے اندر، اور یہ جو آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر بات کی گئی ہے، ان دونوں میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے کہ یہاں یہ ہے کہ فرعون نے کہا، وہاں یہ ہے کہ درباریوں نے کہا۔ تو پھر کس نے کہا؟ اگر یہ فرعون ہے تو ہم فرعون کی بات کو پھر ہم اس طرح سے الیبریٹ کرتے ہیں کہ اس کی خدائی کا دعویٰ جو ہے وہیں دھرے کا دھرا رہ گیا اور اپنے درباریوں سے مشورہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اگر یہ بات اس کے درباریوں نے کہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تو اپنی خدائی پر قائم تھا، جو بھی جھوٹا دعویٰ تھا اس کے اوپر قائم تھا، بات تو درباریوں نے کی تھی۔ تو یہ ان دونوں میں بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے، حقیقت میں کوئی تضاد نہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ چونکہ درباری جتنے بھی تھے اس کے سارے حواری، بادشاہوں کے جو درباری ہوتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے لیے کسی بادشاہ کے دربار کا حال آپ کسی کتاب میں پڑھ لیجئے کیا ہوتا ہے۔ جو کچھ بادشاہ کے منہ سے نکلتا ہے درباری وہی کچھ کہتے ہیں۔ لیکن یہ تھا بھی فرعون کا دربار، اور فرعون کے درباری تھے
جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، تو وہ اپنی قوت کے اعتبار سے کہتا تھا، وگرنہ تو یہ اور بحث ہے اس کے اندر، چونکہ قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پر آیا ہے کہ وہ اپنے اس دور کے آلہتکم اور آلہتک کا کے الفاظ آتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اور بھی الہ تھے، فرعون کے دور میں اور الہ تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو جو بڑا الہ کہتا تھا تو وہ خود بھی کچھ بتوں کو پوجتا تھا، تو اس نے بھی بت بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بت کون سے تھے، کن کو پوجتا تھا، اس پہ پھر الگ بحث ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس نے اپنے ہی بت بنوا کے لوگوں کے دیے ہوئے تھے کہ یہ تم اپنے اپنے گھروں میں رکھ لو اور اس کی پوجا کیا کرو، اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں، اپنی ذات کے بتوں کی پوجا کروایا کرتا تھا اور پھر اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کا جھوٹا دعویٰ تو قائم رہتا ہے کہ جب وہ صرف درباریوں نے کہا ہو تو ایسا نہیں ہے، ہوا اصل میں یہ ہے کہ اس نے پہلے یہ بات خود اس نے کہی اور اس کے درباریوں نے یہ بات دہرائی، لہٰذا جو اس نے خود کہی اس کا تذکرہ یہاں ہے اور جو اس کے درباریوں نے دہرائی اس کا تذکرہ سورۃ الاعراف کے اندر ہے۔ بات وہی ہے، پہلے اس نے خود کہی اور پھر درباریوں نے بھی کہا ہاں ہاں یہ تو بہت خوفناک بات ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہاں ہاں، چونکہ فرعون کے منہ سے بات نکلی لہذا درباریوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ بہت ہی ماہر فن جادوگر ہے، اس کو ہم فوری طور پر اس کا بندوبست نہ، اور پھر جادوگر بھی جادو کے زور سے ہماری ساری سلطنت الٹا دینا چاہتا ہے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دینا چاہتا ہے، کیونکہ فرعون نے کہا تھا۔ یہی بات پھر وہ آپس میں کہہ رہے تھے، تو یہ اس ماحول کو سمجھے کہ یہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، پہلے فرعون نے کہی پھر اس کے بعد اس کے درباریوں نے کہی۔ قالو، اب وہ چونکہ مشورہ ہو رہا تھا، فرعون نے ان سے بات کی، انہوں نے آپس میں بات کی، ایک ملک بالکل بہت تشویش کی لہر دوڑ گئی، اس پہ سوچ و بچار کی ہوگی، تو وہ جو وقتی سوچ و بچار تھا اس کے نتیجے میں فیصلہ یہ ہوا، قالو، انہوں نے کہا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس نے کہا ایسا کرو اس کو مؤخر کر دو، اس کا معاملہ واخاہ اور اس کے بھائی کا معاملہ مؤخر کر دو، ارجہ ہو، یہ ارجہ اصل میں ارجع ہو تھا حمزہ کے ساتھ، ارجع ہو، عربی میں لفظ ہے ارجا یرجی ارجاؤن، اور ارجا یرجی کا معنی ہوتا ہے مؤخر کرنا، اور اس سے امر حاضر کا صیغہ ہے ارجع ہو، اس کو مؤخر کر دو، فی الحال اس کو ٹھہراؤ، مؤخر کرو معاملہ، ابھی فیصلہ نہ کرو۔ اس وقت تو ان کے پاس کوئی، یعنی اتنا بڑا اژدہا دیکھ کے بیٹھے ہوں اور پھر دوسری نشانی دیکھ کے بیٹھے ہوں اور وہ ان کو جواب بھی نہیں بن پڑ رہا، اور جو دلائل اور جو دعویٰ کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے، اس کا بھی کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، جو انہوں نے دلیل دکھائی، جو معجزہ دکھایا اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا نتیجہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو فوری طور پر اس کا جواب نہ دو، کہتے ہیں ٹائم گین کر لیں، کوئی وقت لے لیں، اور وقت کیسے لیں، اس کو مؤخر کر دو، فوری طور پر کوئی جواب نہ دو، ارجہ واخاہ، اس کو مؤخر کر دو اور اس کے بھائی کو بھی، اور کرو کیا، مؤخر کر کے پھر کیا کرنا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، اسٹریٹجی یہ ہے وابعث فی المدائن حاشرین، بھیجو لوگوں کو، ہرکاروں کو بھیجو اور وہ پورے شہروں میں جائیں، ہر شہر میں جا کے ایک پوری مہم چلائیں، کیا مہم چلائیں، یاتوک بکل سحار علیم، کہ جائیں اور جا کے شہروں میں سے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں نا ان جادوگروں کو اکٹھا کر کے یاتوک لائیں تمہارے پاس بکل سحار علیم، وہاں بکل ساحر علیم ہے، یہاں بکل سحار علیم، سحار مبالغے کا صیغہ ہے، کہ ساحر علیم کا مطلب، ساحر علیم کا مطلب یہ ہے کہ ماہر جادوگر لے آئیں، اور سحار علیم کا مطلب یہ ہے کہ ماہر جادوگر ہوں، بڑے بڑے جادوگر، چھوٹے جادوگر سے کام نہیں چلے گا، سحار فعال کے وزن پہ، یہ مبالغے کا صیغہ، بڑے بڑے جادوگر ہوں اور ہوں بھی ماہر فن، ان کو لے کے آؤ، یہ کر لو، اس وقت تک معاملہ مؤخر رکھو، کیونکہ یہ جادو کا معاملہ ہم کر نہیں سکتے، اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے، تو اس کا جواب دینے کے لیے پہلے بندے بھیجو اور ہرکارے اور شہر شہر جائیں اور پوری ایک کمپین چلائیں
اور اس کمپین کے نتیجے میں یاتوک بکل سحار علیم فجمع السحارۃ لمیقات یوم معلوم، اکٹھے ہو گئے، فجمع السحارۃ اکٹھے کر لیے گئے سارے جادوگر، لمیقات یوم معلوم ایک وقت مقرر، جو میعاد مقرر ہوئی تھی اس پر جو ہے وہ سارے اکٹھے کر لیے، یوم معلوم مقرر وقت کی میعاد پر اکٹھے کر لیے گئے۔ وہ مقرر وقت کی میعاد کیا تھی؟ وہ جو سورہ طٰہٰ میں کہا گیا کہ قال موعدکم یوم الزینہ، کہ وہ کوئی ان کا فنکشن کا کوئی ایک تہوار کا کوئی دن تھا، تو انہوں نے کہا کوئی ان کی عید تھی یا کوئی اس طرح کا فنکشن کا اس دن کر لیں، قال موعدکم یوم الزینہ، یوم الزینہ میں اکٹھے ہوں گے، اس وقت تک اس کا معاملہ مؤخر رکھو، وہاں سارے جادوگر آ جائیں، ان یحشر الناس ضحیٰ، وقت بھی مقرر ہو گیا، تاریخ بھی مقرر ہو گئی، کیا کہ وہ جو بھی ان کا کوئی تہوار کا دن ہے یوم الزینہ، جب سب لوگ جشن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں سارے، تو وہاں پہ جو ہے جادوگروں کے ساتھ پھر اس کا مقابلہ کریں گے، تب تک اس کو مؤخر رکھو، یہ طے ہو گیا۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، ساتھ لوگوں میں بھی منادی کرا دی گئی، وقیل للناس لوگوں کو کہہ دیا گیا، هل انتم مجتمعون کیا تم اکٹھے ہونے والے ہو، یعنی جس نے اکٹھے ہونا ہے وہ بھی آ جائے، جس نے دیکھنا ایک بہت بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے تو جس نے آنا ہے وہ بھی آ جائے، لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، تاکہ ہم سب نتبع السحرۃ، تاکہ ہم جادوگروں کے پیچھے چلیں، ان کی اتباع کریں، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب آ جائیں تو ہم اس کے پیچھے چلیں۔ اب یہ جو نتبع ہے، ایک تو اتباع کرنا، پیچھے چلنا، فالو کرنا ہے، ایک آپ دیکھیں عربی میں یا انگریزی میں کہتے ہیں بک اپ کرنا، صرف ان کے پیچھے تالیاں بجانا، واہ واہ کرنا، ہلا شیری دینا کہ ہم سب اکٹھے ہوں گے، جتنا وہ جو ہوم کراؤڈ ہوتا ہے نا اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کا کہتے ہیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، گیمز کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں، تو اصل میں وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا کہ کوئی اگر جادو میں کمی رہ بھی جائے، کوئی اگر مقابلے میں کسی طرح کمی ہو بھی تو اس کے پیچھے جو ہے ساری دنیا کھڑی ہوئی ہو، اور وہ سارے نتبع السحرۃ، تاکہ ہم سارے جادوگروں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں اور ان کی سٹرینگتھ بنے اور ان کی قوت بنے، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ کامیاب ہو جائیں، یعنی ایک تو وہ کامیاب ہو جائیں گے تو ہم سارے جشن منائیں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور ایک تو یہ معاملہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ پیچھے تالیاں بجانے کے لیے، ان کو بک اپ کرنے کے لیے، ان کو سٹرنگتھ دینے کے لیے، ان کا پیچھا مضبوط کرنے کے لیے ہم سارے کھڑے ہوں، تو ان کی قوت بن کے نتبع، ہم اتباع کریں گے جادوگروں کو جب وہ کامیاب ہوں۔ فلما جاء السحرۃ، جادوگر جب آ گئے سارے، قالوا لفرعون، تو پہلے انہوں نے جادوگر اب سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، ظاہر ہے تو کئی دنوں کی اور کئی مہینوں کی کمپین تھی، اور اس کمپین کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنے جادوگر آئے ہوں گے، وہ جو سینکڑوں تھے یا ہزاروں تھے، انہوں نے آ کے سب سے پہلے مقابلہ کرنے سے پہلے فرعون کے ساتھ مذاکرات کی۔ اب ظاہر ہے وقت کے بادشاہ کے ساتھ اس نے بلایا ہو اور اس کے بلانے پر سارے شہروں سے لوگ اکٹھے ہو کے آئے ہوں، تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آ کے بندہ سیدھا ہی کام شروع کر دے، پہلے اس کے ساتھ مذاکرات ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ دربار فرعون میں ہمیں پذیرائی حاصل ہوئی ہے تو پہلے اس کے ساتھ معاملہ تو طے کر لیں، تو اتنا بڑا بادشاہ اور فرعون اس کے ساتھ معاملہ کیا طے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور درخواست یہ کر رہے ہیں کہ قالوا لفرعون، فرعون سے کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، یہ بتاؤ کہ ہمارے لیے کوئی صلہ، کوئی بدلہ ہوگا، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے لیے کوئی انعام، کوئی بدلہ بھی ہے، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم ہی غالب رہے تو کیا ہمارے لیے کوئی انعام، کوئی صلہ ہے۔ اب یہ اندازہ کیجئے جس سے آدمی کچھ حاصل ہونے کی توقع رکھتا ہے نا، اسی سے بندہ مانتا ہے، توقع یہ تھی کہ یہی دے سکتا، تو پوچھ لیا کہ کچھ ملے گا، ویسے تو وہ اس کے غلام ہی تھے اور اس کے بلانے پر آ گئے، اور اس کے کہنے پر وہ ان کو یعنی کوئی مفر نہیں تھا کہ وہ
مقابلہ نہ کرتے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نہ آتے، فرعون کا حکم تھا، حکم تو ماننا ہی تھا. یہ تو انہوں نے بولا آئن لنا لاجرا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. کیا کوئی صلہ بھی ملے گا کہ بس صرف حکم کی تعمیل ہی کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی نا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. قال نعم، بالکل تمہارے لیے بڑا انعام ہے. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام بھی بہت ہے. اور وَإِنَّكُمْ، اور تم سب إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جب تم کامیاب ہو جاؤ گے نا، مقابلہ جیت جاؤ گے، تو تم سب میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. اور یہ اس کے بعد یعنی جو بالکل قریبی درباریوں کی جو نشستیں ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ نشست ملا کرے گی. اب اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا تھا؟ انعام بھی ملے، اور جناب خصوصی جو کابینہ تھی فرعون کی اس کے اندر بھی سیٹیں لگ جائیں. اور کیا چاہیے؟ گویا پوری بارگیننگ ہو گئی، فرعون کے ساتھ بارگیننگ ہوئی ہے، اور اس بارگیننگ کے نتیجے میں یہ انعام کا وعدہ ہو گیا، اور ساتھ جو ہے وہ اس کی جو خصوصی مقربین کی لسٹ ہے اس میں شمولیت کا وعدہ ہو گیا. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. اب مقابلہ تیار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی ڈالو بھی تم جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو، جو تم پھینکنا چاہتے ہو پھینکو، اپنا جادو پہلے پیش کرو. القو، ڈالو یا پھینکو، ما انتم ملقون، جو بھی کچھ تم پھینکنے والے یا ڈالنے والے ہو. فالقوا، پھر انہوں نے سارا اپنا ڈال دیا. اب ظاہر پہلے پتہ چل گیا ہوگا نا، پوچھ پچھا کے آئے ہوں گے کہ کس طرح کا جادو ہے، یہ کیا کر رہا ہے، تو اس میں ان کو بتایا گیا ہوگا کہ وہ بس عصا پھینکتا ہے اور وہ سانپ بن جاتا ہے. تو وہ اسی طرح کا جادو تیار کر کے لائے. یعنی تیاری کی ہوگی، پتہ نہیں کتنے مہینے تیاری میں لگے ہوں گے، کتنا عرصہ لگا ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو پوری تیاری کے لیے اسٹریٹجی بنائی تھی. ارجہ واخاہ، کہ اس کو روکو، اس کو ایک دفعہ مؤخر کر دو، اور اس وقت تک مؤخر کرو جب تک جادوگر نہ آ جائیں. تو جادوگروں کو بھی پہلے بتایا گیا ہوگا، اس لیے جادوگروں نے جو جادو پیش کیا وہ اس سے ملتا جلتا اور اسی کے مقابلے کے لیے تھا کہ وہ چونکہ عصا پھینکتے ہیں اور وہ سانپ بنتا ہے، لہٰذا ہم بھی عصا پھینکیں گے اور اس سے وہ سانپ بنے گا. ہم اتنے سارے لوگ ہیں اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. لہٰذا انہوں نے بھی وہی کام کیا. کام کیا کیا کہ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں. حِبَالَهُمْ، اپنی رسیاں پھینکی، وَعِصِيَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیاں پھینکیں. وَقَالُوا، اور وہ جو پھینکی اور سانپ بن گئی، وہ ساری لاٹھیاں اور رسیاں وہ ایسے لگیں جیسے وہ اتنے ہزاروں سانپ پھر رہے ہیں. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اللہ اکبر، انہوں نے کہا فرعون کے جلال کی قسم. یعنی ایک تو انہوں نے اپنا جادو صاحب کا سب شو کر دیا، اور ساتھ ہی نعرہ لگایا کہ فرعون کے جلال کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، کہ یقیناً آج ہم ہی غالب آئیں گے. یعنی جیسے آدمی اپنا فن جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر اپنے غلبے کا اعلان کرتا ہے، ساتھ انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھائی، فرعون کے جلال کی قسم کھائی. یہ جو قسم کھائی یہ کیوں کھائی؟ دو وجہ سے. ایک تو جو لوگ موجود تھے ان کو مرعوب کرنے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی مرعوب کرنے کے لیے، اور سب کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جناب آج جو غلبہ ہے وہ ہر جگہ پہ وہ فرعون کا ہے، اور ہم بھی فرعون کے ساتھی ہیں، فرعون کا لشکر ہیں، اور فرعون کی طرف سے ہم یہ کر رہے ہیں. ایک تو مرعوبیت کے لیے جو بھی سامنے تھے یا موجود تھے، اور دوسرا فرعون کو خوش کرنے کے لیے کہ فرعون خوش ہوگا کہ انہوں نے میرے جلال کی قسم کھائی. اور یہ ہمیشہ جو درباری ہیں ان کا وتیرہ یہی رہا، ہمیشہ ایسے کرتے ہیں. کسی چودھری کا درباری دیکھ لیں، کوئی کسی کا چپڑاسی دیکھ لیں، کوئی کسی کا آپ منشی دیکھ لیں، کوئی کسی کا آپ میراثی دیکھ لیں، جو ان کے قریبی ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اپنے چودھریوں کو ایک تو اس طرح سے، آپ تو بڑے چودھری صاحب ہیں،
بڑے چودھری صاحب کی خیر، ان کے باپ بھی بڑے تھے، ان کے فلاں بھی بڑے، ایک تو ان کو بڑا بنانا ان کو خوش کرنے کے، اور دوسرا جو موجود ہوتے ہیں ان کے اوپر رعب ڈالنا، اور یہ بھی ہمیشہ کا طریقہ ہے، وہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ قالوا بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، یہ قسم اٹھائی، اور حالانکہ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک وتیرہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور آج بھی جو جہال ہیں، جو بڑے بڑے جاہلیت کے مظاہر جہاں پہ ہوتے ہیں اور جاہلیت کی معاشرت جہاں پہ چل رہی ہے، وہاں پہ آج کل بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھانے سے منع کیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو صرف سمپلی منع کرنے کی روایت ہے کہ اللہ نے، اور آپ نے یہ فرمایا اللہ نے منع کیا ہے، کبھی کسی کی قسم نہ اٹھاؤ۔ الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، خاص طور پر آباء و اجداد کی قسم نہ کبھی کھایا کرو، فلاں بڑا، فلاں کسی بڑے کی۔ من کان حالفن، کسی نے قسم اٹھانی بھی ہو، فلیحلف باللہ، وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے۔ کسی نے اول تو یہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر اٹھانی ہو قسم تو صرف اللہ کی قسم اٹھائے، او لیسمت، یا پھر خاموش رہے، زبان بند رکھے۔ ہوتا ہے نا کسی وقت بندہ ایسے جلال میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، کیفیات ایسی ہوتی ہیں، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھانی ضروری ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے کہ یہاں پہ قسم، جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے گالی دیتے ہیں، ان کو جتنا مرضی کہتے رہو، کہتے ہیں جی گالی نہ دیں تو بات میں وزن ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ ان کا اصول ہے۔ بعض لوگ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، اپنا موقف رکھتے ہوئے قسم اٹھاتے ہیں، اور قسم کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ اب اس کی بات میں بڑا وزن آ گیا۔ یہ ہر جگہ کے اپنے زباندانی کے اصول بھی ہیں، معاشرت کے اصول بھی ہیں، اور معاشرتی روایات بھی ہیں، اور جو اس کے مظاہر ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو قالوا بعزت فرعون تھا، اس سے جو بڑوں کی اور چودھریوں کی اور جبابرہ کی اور متکبرین کی جو ہمیشہ عزت افزائی کے لیے جو درباری کرتے آئے ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرما دیا، منع کر دیا کہ آئندہ یہ حرکت کبھی نہ ہو۔ الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی قسم بھی نہیں اٹھانی، بابا کی قسم، دادا کی قسم، فلاں کی قسم نہیں، کسی کی قسم نہیں اٹھانی، کسی کی چودراہٹ کی قسم۔ اگر کبھی کسی وقت کوئی بات کرنی پڑ بھی جائے تو پھر بنانے والے کی قسم اٹھاؤ۔ من کان حالفن، جس نے قسم اٹھانی بھی ہو، فلیحلف باللہ، تو پھر اللہ کی قسم اٹھائے۔ اور اگر یہ اس کے بیان میں فٹ نہیں ہو رہی، اور جو بھی اس نے بیان کرنا ہے اس بیان میں زور نہیں پیدا ہو رہا، تو بہتر یہ قسم نہ اٹھاؤ، او لیسمت، یا پھر خاموش رہے۔ اٹھانی ہے تو اللہ کی اٹھاؤ، نہیں تو خاموش رہو۔ بلکہ دوسری جو حدیث میں ابو داؤد شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، یہ جو پہلی حدیث میں نے عرض کی یہ بخاری شریف کی حدیث، اور ابو داؤد شریف کی حدیث اور ترمذی شریف کی حدیث میں تو یہاں تو صرف منع کیا ہے نا بھی نہ قسم اٹھاؤ، اگر اٹھانی بھی ہو تو اللہ کی اٹھاؤ۔ تو وہاں فرمایا کہ جس نے اٹھائی قسم اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی، من حلف بغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھائی، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ یہ الفاظ ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث، اور جو روایت ترمذی شریف میں ہے اس میں اور زیادہ سختی ہے۔ من حلف بغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی، فقد کفر او اشرک، وہ یقیناً اس نے کفر کیا یا پھر شرک کیا۔ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے انتہائی قبیح گناہ، اور اللہ سے بغاوت اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے۔ اصل میں کسی اور کی قسم اٹھانا کیوں شرک ہے، کیوں کفر ہے؟ اس لیے کفر ہے کہ جس کی آپ قسم اٹھاتے ہیں گویا اس کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، تو بڑائی سوائے اللہ کے اور کسی کی ہے نہیں، اس لیے کبھی کسی کی نہ قسم۔ وہ جو کھڑے کھڑے اٹھا دیتے ہیں قسم، تیری قسم، میری قسم، فلاں کی قسم، اس کی قسم، یہ بڑائی ہی تو ہوتی ہے۔ آپ کسی کی خوبصورتی کی قسم، کسی کی طاقت کی قسم، کسی کی عزت کی قسم، کچھ بھی کریں۔ لہٰذا یہ فرعونیوں کا اور کفار کا طریقہ ہے، قالوا بعزت فرعون،
اور جو نبوی طریقہ ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے بھئی نہیں کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی، آباء و اجداد کی قسم بھی نہیں اٹھانی، کسی کی بڑائی نہیں، یہاں کسی کی بڑائی ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی اور کی بڑائی ہے؟ جب نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم بھی نہیں اٹھانی۔ ہاں یہ جو ہم قرآن کی قسم اٹھا لیتے ہیں، یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی، قرآن کی قسم اٹھا لی یا یہ کہہ لیا کہ رب کعبہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، وہ تو اللہ کی قسم ہے۔ یا ہم قرآن کی قسم جب اٹھاتے ہیں تو قرآن اصل میں اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کلام ہے، اور اللہ کی صفت کلام کی قسم اٹھانا بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی قسم اٹھائی، لہٰذا وہ بھی قسم اٹھانے میں آپ قرآن کو استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی صفت کے طور پر، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی قسم اٹھائی۔ یہ جو قرآن فزیکلی اٹھانا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں قرآن اٹھاؤ، لے آؤ جو قرآن، وہ کہتا ہے چک لے آؤ جو قرآن، جا۔ وہ کسی نے کہا تھا قرآن اٹھانا پڑے گا، وہ کہتا ہے قرآن اٹھانا پڑے گا، اور لطیفہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو وہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا بھاری قرآن ہوگا، کیسے اٹھائیں گے، قرآن اٹھانا، سنتا رہا، بالآخر انہوں نے جب قرآن پکڑا انہوں نے کہا اللہ اے جی بغیر ہزار چکو آلو، اس میں کون سی بات ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قسم کا مطلب یہ نہیں ہے، من کان حالفا، کسی نے قسم اٹھانی ہو فلیحلف باللہ، وہ اللہ کی قسم اٹھائے۔ اللہ کی قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے اس سے، اور جب آپ اسی طرح قرآن کی قسم اٹھانی ہے تو قرآن کی بڑائی کا اظہار ہے، یہ پکڑ کے قرآن اس کو اٹھا دے، ہاتھ سے فزیکلی اٹھانا کوئی حیثیت نہیں ہے اسی کی۔ انا لنحن الغالبون، فرعون کے جلال کی قسم ہم ہی غالب آئیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا، اب وہاں پہ ہزاروں رسیاں پھر رہی تھیں، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اچانک وہ کھا گیا، ہڑپ کر گیا ہر چیز کو جو انہوں نے پھینکا تھا۔ آپ اندازہ تو کریں 80 گز جس کا دھانا کھلے منہ کا، یعنی کتنا بڑا اژدہا تھا، اور یہ بات کہ 80 گز اس کا منہ کھلتا تھا، اتنا بڑا تھا، میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ اسرائیلی روایات ہیں، اس کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی جا سکتی، لیکن جب ہم اس ماحول میں اس مقابلے کو ویولائز کرتے ہیں، کنسیپچولائز کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اس کا غور تو کریں اور تصور میں لائیں کہ ہزاروں یا سینکڑوں رسیاں سانپ بن گئی ہوں، اور یوں وہاں تو ایک میدان کے اندر سانپوں کا ایک بہت بڑا لشکر، تو اس وقت کیا ہوگا، آپ کیا کریں گے؟ اور وہ ایک ہی حلے میں وہ ساری ہزاروں سینکڑوں رسیاں جو سانپ بنی ہوئی نظر آ رہی تھی لوگوں کو، وہ سانپ بنی نہیں تھی۔ جادو جو ہے یہ اعصاب پہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ صرف آنکھوں پہ انہوں نے جادو کیا تھا، اصل میں وہ رسیاں یا وہ لاٹھیاں جو تو سانپ نہیں بنی تھیں، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا، اور جادو اعصاب پہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو نظر آتا تھا کہ یہ رسیاں ہیں، اصل میں وہ کچھ، اصل میں وہ رسیاں، نظر آتا تھا کہ سانپ ہے، اصل میں وہ رسیاں تھیں، نظر آتا تھا کہ یہ سانپ ہے، اصل میں لاٹھیاں تھیں۔ لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بنتا تھا وہ تو جادو تھا ہی نہیں، وہ تو معجزہ تھا۔ جب وہ معجزہ تھا تو وہ حقیقتاً سانپ بنتا تھا، یہ تھا فرق۔ جادوگروں کو پتا تھا کہ جب ہم جادو کرتے ہیں تو ہم سحروا اعین الناس، ہم تو صرف آنکھوں پر کرتے ہیں جادو، اور وہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ ایک دم سینکڑوں ہزاروں رسیاں جو ہے ان کو ہڑپ کر گیا۔ جب وہ ہڑپ کر گیا تو جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو ہوتا تو یہ بھی آنکھوں پہ جادو ہوتا، اعصاب پہ ہوتا، اعصاب پہ تو ہوا نہیں، یہ تو فزیکلی کھا گیا ہے، وہ کچھ نے چھوڑی کوئی چیز نہیں، وہ چاہے رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں یا سانپ تھے، لوگوں کو نظر آ رہا تھا سانپ، اصل میں وہ رسیاں لاٹھیاں تھیں، تو وہ اس نے اس جادو کو ادھر ادھر نہیں کیا، بلکہ وہ رسیاں لاٹھیاں ساری کھا گیا۔ چل اب وہ جو نگاہ کے اوپر جادو کیا ہوا تھا اور نگاہ پہ جادو کر کے وہ دکھا رہے تھے کہ یہ سانپ ہیں، اس کے تو پلے کھا نہیں رہا، وہ تو ساری لاٹھیاں ہی ختم ہو گئی، اس کا تو اپنا یعنی وجود ہی ختم ہو گیا، تو وہ کیا جادو کریں؟ اس پر پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اگر جادو ہوتا تو وہ اعصاب کا معاملہ ہوتا، کم از کم فزیکلی لاٹھیاں تو پڑی رہ جاتی ہیں،
صرف یہی ہوتا کہ لوگوں کو حقیقت سمجھ آ جاتی کہ یہ جناب لاٹھیاں ہیں، جادو کا مقابلہ جادو سے ہوتا، لیکن وہ ساری لاٹھیاں ہی ہڑپ کر گیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا، جو انہوں نے جھوٹ گھڑا تھا، ما یافکون کا مطلب جو انہوں نے وہ جھوٹ موٹ گھڑ کے ان کے سامنے رکھا ہوا تھا، اس کو، اس کے جھوٹے پن کو یا اس کے جھوٹے ہونے کو یا اس کے باطل ہونے کو واضح نہیں کیا صرف، بلکہ اس کی حقیقت ہی ختم کر دی، اس کا وجود ہی ختم کر دیا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تلقف ما یافکون، ان کا پورا سسٹم ہی ہڑپ کر گیا، تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، پھر وہ گرے ہیں سجدے میں۔ اللہ اکبر۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔